ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی خوابوں کے دھندلکے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں خواہشات، امیدیں اور تصورات کی ایک کہکشاں تو ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اتنا غیر واضح اور بکھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اسے حقیقت کا روپ نہیں دے پاتے۔ ہم ایک بہتر زندگی چاہتے ہیں، کامیابی کے زینے چڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے شوق پورے کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے کا سوال ہمیشہ ہمارے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ ہمارے خواب محض ایک خوبصورت خیال بن کر رہ جاتے ہیں جنہیں ہم کبھی چھو نہیں پاتے۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے خواب محض جادوئی خیالات نہیں ہیں، وہ ایک حسابی فارمولے کی طرح ہیں جنہیں اگر صحیح طریقے سے توڑا جائے تو وہ قابل اصول اہداف، گولز میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ ویڈیو اسی نظریے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک انقلابی ماڈل پیش کرتا ہے جسے ہم ڈریم ڈی کنسٹرکشن ماڈل کا نام دیتے ہیں۔ اس ماڈل کا مقصد صرف ایک ہے، اپنے مبہم اور دھندلے خوابوں کو کاغذ پر ٹھوس، قابل عمل اور واضح اہداف کی صورت میں لکھ لینا، تاکہ کل جب آپ عمل کی دنیا میں قدم رکھیں تو آپ کی سمت پہلے سے واضح ہو اور آپ کا ہر قدم اعتماد سے بھرا ہو۔ آئیے اس سفر کے 15 چونکا دینے والے مراحل کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا لباس پہناتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 1، ڈریم ڈمپ، ذہن کے تمام خواب نکال دیں۔ ہمارا پہلا قدم ذہن کو خالی کرنا ہے۔ ایک پرسکون جگہ تلاش کریں، ایک کاغذ اور قلم لیں اور ہر وہ چیز لکھ ڈالیں جو آپ نے زندگی میں کبھی چاہی تھی۔ اس مرحلے میں خود پر کوئی پابندی عائد نہ کریں۔ بچپن کی معصوم خواہشات سے لے کر جوانی کی دیوانہ وار تمناؤں تک ہر خیال کو کاغذ پر اتاریں۔ کیا آپ چاند پر قدم رکھنا چاہتے تھے؟ کیا آپ ایک مشہور مصنف بننے کا خواب دیکھتے تھے؟ کیا آپ دنیا بھر کا سفر کرنا چاہتے تھے؟ خواہ کوئی خواب کتنا ہی بچگانہ، پاگل پن بھرا یا غیر حقیقی کیوں نہ لگے، اسے لکھ لیں۔ یہ عمل آپ کے تحت الشعور میں دفن خواہشات کو سطح پر لانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اس وقت منطق کو ایک طرف رکھ دیں۔ یہ صرف آپ کے اور آپ کے خوابوں کے درمیان ایک ایماندارانہ مکالمہ ہے۔ مرحلہ نمبر 2، تھیم میپنگ، خوابوں کے زمرے بنائیں۔ اب جب آپ کے سامنے خواہشات کا ایک انبار موجود ہے تو اسے منظم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی لکھی ہوئی ہر خواہش کو مختلف زمروں یا تھیمز میں تقسیم کریں۔ یہ زمرے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کریں گے۔ مثال کے طور پر کیریئر، پیشہ ورانہ ترقی، نئی نوکری، اپنا کاروبار۔ صحت، جسمانی فٹنس، ذہنی سکون، صحت مند عادات، تعلقات، ریلیشن شپ، خاندان، دوست، جیون ساتھی۔ دولت، مالی استحکام، سرمایہ کاری، بچت۔ روحانیت، اسپرچویلٹی، خود شناسی، امن، عبادت۔ مہم جوئی، سفر، نئے تجربات، خطرات مول لینا۔ مہارت، کوئی نئی زبان سیکھنا، موسیقی، فن۔ خدمت، دوسروں کی مدد کرنا، سماجی کام۔ یہ درجہ بندی آپ کو پہلی بار یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ آپ کی زندگی کے کون سے شعبے آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 3، انریزنیبل لسٹ، غیر معقول خواب لکھیں۔ اب ذرا گہرائی میں اتریں، وہ خواب لکھیں جو آپ کو بہت زیادہ یا ناممکن لگتے ہیں لیکن آپ کے دل کے کسی کونے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ خواہشات ہیں جنہیں آپ معاشرے کے خوف یا اپنی خود ساختہ حدود کی وجہ سے زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کو بدلنا، ایک عالمی ریکارڈ قائم کرنا یا ایک ایسی ایجاد کرنا جو انسانیت کی تاریخ بدل دے۔ یہ غیر معقول خواب دراصل آپ کی حقیقی صلاحیت اور آپ کے اندر چھپی ہوئی عظمت کی جھلک ہوتے ہیں۔
ये आपको बताते हैं कि अगर आपके परों में कोई जंजीर ना हो तो आप कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। मरहला नंबर 4, रिग्रेट रिवर्सल। जो ख्वाब ना पूरे किए तो पछतावा होगा। ये एक इंतहाई ताकतवर और संजीदा मरहला है। खुद से ये सवाल पूछें, अगर मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हूं तो वो कौन सी चीजें होंगी जिनके ना करने का मुझे शदीद अफसोस होगा। इस सवाल का जवाब आपके सतही और हकीकी ख्वाबों के दरमियान फर्क वाज़े कर देगा। यह आपको इन कामों की तरफ मुतवज्जा करेगा जो आपकी रूह के लिए वाकई अहम हैं। क्या आपको एक किताब ना लिखने का पछतावा होगा या अपने वालिदैन के साथ काफ़ी वक्त ना गुजारने का? इन पछतावों को लिखें क्योंकि यही वो अहदाफ हैं जिन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। मरहला नंबर 5, हीरो मिरर। आपके अंदर कौन सा हीरो छुपा है? हम सब के कुछ हीरोज होते हैं। ये कोई फिल्मी किरदार हो सकता है, कोई तारीखी शख्सियत या कोई मुसन्नफ। सोचें कि आप किससे सबसे ज्यादा मुतासर हैं। वो किरदार किन खूबियों, इक़्तिदार और ख्वाबों की नुमाइंदगी करता है? क्या आप स्टीव जॉब्स की जिद्दत पसंदी से मुतासर हैं या नेल्सन मंडेला की कुर्बानी से? अपने हीरो की जिंदगी से इन ख्वाबों को निकालें जो आपके अंदर भी कहीं सोए हुए हैं। ये मश्क आपको अपने आइडियल्स को ठोस मकासद में बदलने का रास्ता दिखाएगी। मरहला नंबर 6, व्हाट इफ आई वाज़न्ट अफ्रेड। अगर मुझे कोई खौफ ना होता। खौफ हमारे ख्वाबों का सबसे बड़ा कातिल है। नाकामी का खौफ, लोगों की तनकीद का खौफ, माली मुश्किलात का खौफ। अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके अंदर कोई खौफ नहीं है, आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद और निडर हैं। इस हालत में आप क्या करेंगे? आप कौन सा कारोबार शुरू करेंगे? आप किससे अपने दिल की बात कहेंगे? आप कौन सा मुल्क घूमने जाएंगे? जो जवाबात आपको मिलेंगे वही आपके असल और गैर मिलावट शुदा गोल्स हैं। ये वो रास्ता है जो आपकी रूह अपनाना चाहती है। मरहला नंबर 7, टाइम ट्रैवल। 5 साल बाद का खुद। अपनी आंखें बंद करें और एक जहनी सफर पर रवाना हो। तसव्वुर करें कि आज से 5 साल गुजर चुके हैं और आप अपनी मिसाली जिंदगी गुजार रहे हैं। आप सुबह उठते हैं तो कहाँ होते हैं? आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं? आपका दिन कैसा गुजरता है? आप क्या काम करते हैं? आपकी सेहत कैसी है? इस मुस्तकबिल की तस्वीर को पूरी तफसील से देखें। वहां से वापस हाल में आएं और इन तमाम चीज़ों को लिखें जो आपने देखी। ये मुस्तकबिल की झलक आपको अपने हाल के लिए वाज़े अहदाफ फराहम करेगी। मरहला नंबर 8, रिवर्स ऑबिचुअरी। अपनी वफात पर क्या सुनना चाहते हैं? ये मरहला शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को वाज़े करने की सलाहियत रखता है। तसव्वुर करें कि आपकी वफात पर आपके बारे में एक तज़ियती तहरीर लिखी जा रही है। आप क्या चाहेंगे कि इसमें आपकी किन कामयाबियों, खूबियों और खिदमात का जिक्र हो? वो एक अजीम बाप था, इसने अपनी कंपनी से हजारों लोगों को रोजगार दिया। वो एक मेहरबान और हमदर्द इंसान था। ये जुमले दरअसल आपके हतमी अहदाफ, अल्टीमेट गोल्स हैं। ये वो मेरास है जो आप पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं। मरहला नंबर 9, डिजायर फिल्टर। सच्चे और झूठे गोल अलग करें। अब तक आपने बहुत से ख्वाब और अहदाफ इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ आपके अपने नहीं हैं। वो मुआशरे, वालिदैन या दोस्तों के दबाव का नतीजा है। अब वक्त है कि आप एक फिल्टर इस्तेमाल करें। हर गोल के सामने खड़े होकर खुद से पूछें, क्या मैं ये वाकई अपने लिए चाहता हूँ या किसी और को दिखाने के लिए? एक बड़ी गाड़ी या महंगा घर शायद आपकी अपनी ख्वाहिश ना हो, बल्कि मुआशरे में इज्जत पाने का एक जरिया हो। अपने सच्चे और झूठे गोल्स को अलग करें। सिर्फ इन अहदाफ को रखें जो आपके दिल की गहराइयों से निकलते हैं। मरहला नंबर 10, सेंसेस एक्टिवेशन। गोल्स को महसूस करें।
ہمارا دماغ الفاظ سے زیادہ احساسات اور تصویروں سے متحرک ہوتا ہے۔ اپنے ہر حقیقی گول کے ساتھ اپنے پانچوں حواس کو جوڑیں، اسے پورا ہوتے ہوئے تصور کریں اور لکھیں۔ کیسا محسوس ہوگا؟ خوشی، سکون، فخر۔ کیسا دکھائی دے گا؟ رنگ، روشنی، ماحول۔ کیا سنائی دے گا؟ لوگوں کی تعریف، موسیقی، خاموشی۔ کیسی خوشبو آئے گی؟ نئی کتاب، بارش کے بعد مٹی کی۔ کیسا ذائقہ ہوگا؟ کامیابی کا، آزادی کا۔ یہ مشق آپ کے اہداف کو محض الفاظ سے نکال کر ایک زندہ حقیقت بنا دے گی جو آپ کو ہر روز عمل کے لیے ترغیب دے گی۔ مرحلہ نمبر 11، فرام وانٹ ٹو وائی۔ ہر گول کے پیچھے کیوں تلاش کریں۔ ایک گول بغیر کیوں کے بے جان ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک بڑا گھر چاہتے ہیں تو کیوں؟ کیا آپ کو حفاظت کا احساس چاہیے؟ کیا آپ اپنے خاندان کو آرام دینا چاہتے ہیں یا آپ معاشرے میں ایک مقام چاہتے ہیں؟ اپنے ہر گول کے پیچھے چھپے ہوئے اس کیوں کو تلاش کریں۔ یہی کیوں آپ کی اصل تحریکی قوت ہے۔ تحریکی قوت یعنی ڈرائیونگ فورس ہے۔ جب آپ کا حوصلہ پست ہوگا تو یہی کیوں آپ کو دوبارہ اٹھنے اور آگے بڑھنے کی ہمت دے گا۔ مرحلہ نمبر 12، ڈریم رینکنگ۔ گولز کو درجہ دیں۔ اب آپ کے پاس صاف، شفاف اور حقیقی گولز کی ایک فہرست ہے، لیکن آپ سب کچھ ایک ساتھ شروع نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام اہداف کو اہمیت، شدت اور فوری ضرورت کے لحاظ سے درجہ بندی کریں۔ کون سا گول آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے؟ کس کی خواہش آپ کے دل میں سب سے زیادہ شدید ہے؟ کون سا گول دوسرے گولز کی بنیاد بن سکتا ہے؟ صرف ان اہداف کو اپنی ترجیحی فہرست میں سب سے اوپر رکھیں جن کے ساتھ آپ کا جذباتی اور دلی تعلق سب سے مضبوط ہے۔ مرحلہ نمبر 13، ٹاپ 15 گولز فائنلائز۔ 15 حتمی گولز۔ اب وقت ہے کہ اپنی وسیع فہرست کو مختصر کیا جائے۔ ہر تھیم جو آپ نے مرحلہ نمبر 2 میں بنائی تھی سے ایک یا دو سب سے اہم گولز منتخب کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کی آخری فہرست میں 15 سے زیادہ گولز نہ ہوں۔ یہ تعداد قابل انتظام ہوتی ہے اور آپ کو بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کا پہلا ڈریم گول میپ ہے، ایک ایسا نقشہ جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا۔ مرحلہ نمبر 14، ویژن نیمنگ۔ ہر گول کو ایک نام دیں۔ اپنے اہداف کو بے جان نمبروں، گول نمبر 1، گول نمبر 2 سے آزاد کریں۔ انہیں ایک طاقتور اور یادگار عنوان دیں۔ مثال کے طور پر وزن کم کرنا کے بجائے مشن فٹنس 2026، کتاب لکھنا کی بجائے دی رائٹر ود ان، قرض اتارنے کی بجائے آپریشن فریڈم۔ یہ نام آپ کے اہداف کو ایک شخصیت اور ایک کہانی دیتے ہیں۔ یہ انہیں زندہ، پرجوش اور یادگار بنا دیتے ہیں، جس سے آپ کا ان کے ساتھ ایک گہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ مرحلہ نمبر 15، سائلنٹ کمٹمنٹ، خاموش عزم۔ آخری مرحلہ عمل سے پہلے کا سب سے اہم قدم ہے۔ اپنے ان 15 حتمی اہداف کو ایک خوبصورت کاغذ پر صاف لکھیں، اسے فولڈ کریں اور کسی ایسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جس کا صرف آپ کو علم ہو۔ اسے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل ایک اندرونی عہد، انر وو کی طرح ہے۔ یہ آپ کے اور آپ کی روح کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ دنیا میں کوئی ایکشن لیں، آپ اپنے اندر نیت کو پختہ اور غیر متزلزل کر لیتے ہیں۔ اس 15 قدمی ماڈل کو مکمل کرنے کے بعد آپ ایک بالکل مختلف انسان ہوں گے۔ آپ کے خواب جو کل تک دھندلے بادلوں کی طرح تھے، آج پہلی بار الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ وہ الفاظ منظم ہو کر ٹھوس اہداف میں بدل چکے ہوں گے۔ ان اہداف کی تعداد محدود اور قابل انتظام ہوگی۔ ہر گول کے پیچھے ایک گہرا مطلب، ایک کیوں اور ایک دلکش نام ہوگا۔ ابھی تک آپ نے عمل شروع نہیں کیا، لیکن سب سے مشکل کام ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک واضح نقشہ ہے۔ اب جب
आप कल सुबह उठेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको किस समत में कदम बढ़ाना है। आपकी ज़िंदगी में बेयकीनी और भटकाव ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह एक मकसद और एतमाद ले लेगा। आपके ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहे, वो एक हकीकत बनने के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।